اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ڈالر کا جادو توڑنے کے لیے پاکستان میں چینی کرنسی میں کاروبار کا اعلان۔ سی پیک منصوبوں سے کاروبار کا لین دین چینی کرنسی میں ہوا کرے گا۔ ڈالر کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو چڑھا ہوا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب اس کا علاج چین نے ہی دریافت کر لیا ہے۔ چین نے تقاضا کر دیا ہے کہ پاکستان میں سی پیک سمیت تمام چینی منصوبوں میں لین دین ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں کی جائے گی۔ پاکستان کے ایک بڑے بینک نے تو اس کا لائسنس بھی لے لیا۔ امریکہ کے ساتھ چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی جنگ کی وجہ سے چین، ترکی، ایران سمیت کئی ملکوں سے چینی کرنسی میں تجارت کر رہا ہے اور اب پاکستان بھی اس صف میں شامل ہو جائے گا۔ ماہرین نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ چین کی کرنسی مستحکم ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں چین ون بیلٹ ون روڈ کی وجہ سے دنیا کی سپر پاور بن جائے گا تو پاکستان چین کا سب سے قابل اعتماد دوست کا درجہ رکھے گا۔ پاکستان کو چین کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہنا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک ڈالر کی قیمت 156.8 روپے ہے، جبکہ چینی کرنسی یوان کی قیمت 22.32 روپے ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ اس کی کرنسی میں کاروبار کرے گا تو اس پر قرضوں کا دباؤ نہیں بڑھے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان سی پیک سمیت تمام چینی منصوبوں پر ڈالر کے بجائے چینی کرنسی استعمال کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کی حتمی منظوری کے لیے حکام اس کی سمری کابینہ کی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے سامنے پیش کریں گے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوائنٹ ورکنگ گروپ نے چینی کرنسی کے استعمال کی منظوری گزشتہ ہفتے دی تاکہ بدھ کو ہونے والے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں اس پر پیش رفت ہو سکے۔ حبیب بینک نے چینی کرنسی کے استعمال کے لیے لائسنس بھی حاصل کر لیا ہے۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ میٹنگ میں دونوں اطراف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ توانائی کے تمام نئے منصوبوں میں چینی کرنسی کو استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، واضح رہے کہ سینیٹر مشاہد حسین سید کی سربراہی میں ہونے والے پاکستان چین انسٹی ٹیوٹ کے تحت ہونے والی ایک اجلاس میں اہم پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز پارلیمنٹریز کے گروپ اور صحافیوں نے سی پیک کے تحت توانائی کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے پورٹ قاسم اور اسلام کوٹ کو دورہ کیا تھا۔ گول میز کانفرنس میں حبیب بینک لمیٹڈ کے ہیڈ آف کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ نے بتایا کہ چین میں حبیب بینک اور کمپنی برانچ کرنسی کے استعمال کے لیے لائسنس حاصل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ پاکستان نے پہلے امریکی ڈالرز میں معاملات طے کیے تھے، اس لیے کچھ مسائل تھے جنہیں حل کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ حبیب بینک نے گوادر میں اپنی برانچ بھی کھول لی ہے۔ کچھ مسائل کی وجہ سے وہ پوری طرح سے چینی کرنسی میں کام نہیں کر رہی، جس کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جس کے تحت دو ممالک کے درمیان لین دین کا ڈالر میں ہونا ضروری ہو۔ اگر پاکستان اور چین آج طے کر لیں کہ وہ چینی کرنسی یوان میں ایک دوسرے سے لین دین اور تجارت کریں گے تو ان دو خود مختار ریاستوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر قیمتوں کی اونچ نیچ اور کرنسی ریٹ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ادائیگی کی رقم کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ماضی میں کئی مرتبہ ایسی کوششیں ہو چکی ہیں کہ لین دین اور تجارت کرنے کے لیے ڈالر کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ 2005 میں سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ وہ چین کو اپنا تیل یوان کے عوض پر غور کر رہا ہے۔ رواں سال کے آغاز میں ترکی نے کہا تھا کہ وہ ایران، چین اور یوکرائن کے ساتھ ڈالر کے بجائے مقامی کرنسیوں میں تجارت کرنے کا نظام بنا رہا ہے۔ جن ممالک پر امریکہ نے اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ ڈالر کی بجائے اسی ملک کی کرنسی میں کاروبار کرتے ہیں۔ ایران اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جو اپنا تیل روس کو روسی کرنسی میں روبل میں بیچتا ہے۔ اسی طرح انڈیا نے اپنے کچھ دفاعی ساز و سامان کی روس سے خریداری روسی کرنسی کے ذریعے کی ہے۔ رواں سال کے آغاز میں ترکی نے کہا تھا کہ وہ ایران، چین اور یوکرائن کے ساتھ ڈالر کے بجائے مقامی کرنسیوں میں تجارت کرنے کا نظام بنا رہا ہے۔ تاہم یہاں ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا روس کی کرنسی واقعی اتنی مستحکم ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے؟ روسی کرنسی کے انڈین یا ایرانی تاجر اس بات کا مکمل یقین رکھتے ہیں کہ روس میں حالات اس قدر مستحکم ہیں کہ صدر پوتن کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہو سکتی اور روسی معیشت میں کوئی بحران نہیں آئے گا۔ آج کل جیسے جیسے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ بڑھتی جا رہی ہے، چین دیگر کئی ممالک کے ساتھ یوان میں تجارت کرنے کی حامی بھرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں متعدد بار یہ کوشش کی جا چکی ہے یا کی جا رہی ہے کہ امریکی ڈالر پر سے انحصار ختم کیا جائے۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار تو ڈالر پر حد سے زیادہ ہے۔ چین کی کرنسی اس دباؤ اور اثر کو کہاں تک کامیاب کرے گی، ماہرین کو اس چھو منتر کا اب شدت سے انتظار ہے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔